السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، سوال ہے آج کا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کل پاکستان میرپور آزاد کشمیر کے علاقے میں زلزلہ آیا 5 اور کچھ۔ خبروں کی اطلاعات کے مطابق رات تک 19 افراد اس زلزلے میں ہلاک ہوئے اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں گناہوں سے بچنے، دور ہٹنے، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے اور کل قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی۔ زلزلہ آیا اور زلزلے آتے ہیں اور زلزلے آتے رہیں گے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس سلسلے میں سائنس نے جو اپنے تجربات تھے یا مشاہدات تھے ان کی صورت میں بتایا کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور پھر ان زلزلوں سے بچنے کا کیا حل ہے، اور زلزلے کے وقت میں ایک مومن مسلمان کو کیا کرنا اور کہنا چاہیے، یا زلزلہ نہ بھی آیا ہو تو زلزلوں کے بچنے سے کیا دعائیں کرنی ہیں۔ ایک تو میں کل میں شارٹ میں ایک دعا بیان کر چکا ہوں، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، تیری عظمت کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ زمین پھٹی، بارود پھٹا، مائنڈ پھٹی اور بندہ مر گیا، تو یہ اس سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ آج ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے اور قرآن مجید ہمیں بتائے گا کہ زلزلہ آتا ہے، زلزلے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پارہ 21 سورہ روم آیت 41 نمبر کی آیت۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو پیارے بھائیو، اس آیت نے ہمیں بتایا کہ فساد یہ چاہے خشکی میں ہو یا پانیوں اور سمندروں میں ہو، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کی تھوڑی سی سزا ہے، ہماری بدعمالیوں اور بدعملیوں کی تھوڑی سی سزا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ خشکی سے مراد زمین ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، میدان ہے، اور اسی طرح سمندری جزیرے، پانی، دریا اور اس طرح کے دیگر جگہیں۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد سے مراد ہر آفت اور مصیبت ہے۔ اب چاہے یہ زلزلے کی صورت میں ہو یا زمین میں دفن شدہ بموں کے پھٹنے کی صورت میں ہو، یا یہ فساد جنگ و جدال کی صورت میں اور قتل و غارت گری کی صورت میں ہو، یا یہ قحط اور بیماری کی صورت میں ہو، یہ فساد چاہے فصلوں کی تباہی کی صورت میں ہو، یہ فساد چاہے بدحالی کی صورت میں ہو، سیلاب یا زلزلے کی صورت میں ہو،
یہ کیوں ظاہر ہو گیا؟ فرمایا ہمارے اعمال کی وجہ سے، جو ہم نے اعمال کیے، ہمیں ہمارے اعمال کی، اعمال بد، گندے برے، شرک پر، نافرمانی پر مبنی جو اعمال ہیں، ان عملوں اور ان اعمال کی یہ تھوڑی سی، بالکل تھوڑی مقدار کی سزا ہے۔ اور بڑی سزا کہاں ہوگی؟ بڑی سزا جو ہے وہ آخرت اور قیامت کے دن میں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی سزا کیوں دی؟ اس وجہ سے کہ ہم سنبھل جائیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، اور برائی کو اور گندے کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ اب وہ کون سے گندے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وہ زنا ہے، وہ شراب ہے، وہ جوا ہے، وہ میوزک ہے، وہ موسیقی ہے، وہ بے پردگی ہے، ہر قسم کا گناہ۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار نے کشمیر پہ حملہ کر رکھا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر رکھا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر رکھا ہے، عراق پہ حملہ کر رکھا ہے، اور منافقوں نے شام سوریہ پہ حملہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف سے ہمیں دنیا کا کافر مار رہا ہے، جیسا کہ کل یا ایک آدھ دن پہلے مودی پرائم منسٹر آف وزیر اعظم اور خود ٹرمپ، یہ دونوں اسلام کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ دونوں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں دنیا کا کافر مارتا ہے اور دوسری طرف اللہ کا عذاب، وہ کبھی سیلاب کی صورت میں، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی سیلاب آیا اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سیلاب آئے، کبھی ہم پر اللہ کا عذاب زلزلے کی صورت میں مسلط ہوتا ہے۔ یہی علاقے یا ان کے قریب کے علاقے، یہاں ایک بہت بڑا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں، کبھی دنیا میں سونامی کی صورت میں اللہ کا عذاب اور سیلاب آ پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں ہمارے بد اور گندے اور برے اعمال کی تھوڑی سی سزا دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ہم باز آ جائیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شرک کو اور نافرمانی کو اور زنا کو اور میوزک کو اور موسیقی کو اور بے حیائی کو اور بے پردگی کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا کہ یہ زلزلے اور یہ فساد اور یہ عذاب اس لیے آتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم، وہ چاہے نواز شریف ہوں، وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہو، یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہو، ہاں جی، یہ علی حجویری کی قبروں کو غسل دے رہے ہیں، بابے مردے مرے ہوئے حجویری کے قبر پر کمپلیکس اور مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو جس قوم کے حکمران وزیر اعظم نواز شریف جیسے ہوں، جس قوم کے حکمران وزیر اعظم نواز شریف جیسے ہوں اور وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی جیسے ہوں، کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور عثمان بزدار، یہ جناب علی حجویری کی قبروں کو، مٹی کی ڈھیری کو، ہاں جی، عرقوں سے غسل دیا جا رہا ہے۔ یہاں غریب کے بچے کے پیٹ میں درد ہے، پینے کے لیے جناب عرق نہیں ملتا، لیکن قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جس قوم نے اس وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہو، ہم کتنے ظالم ہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں اللہ کے قرآن کو، میں جب دیکھتا ہوں قوم سمود کی ہلاکت کو، لوط علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کو، نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کو، ہود علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کو، اللہ کی قسم تو یہ زلزلہ، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح یک مشت ون ٹو آل ہلاک مت کر دینا، اے ٹو زیڈ ختم نہ کر دینا، الف سے یا تک نیست و نابود نہ کرنا، ورنہ قسم سے یہ زلزلہ تو کوئی کچھ نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔
ایک بندے کا ہلاک ہونا پورے خاندان کا ہلاک ہونا ہے۔ تو رات کی خبروں تک میر پور کے اس زلزلے میں 19 بندے ہلاک ہوئے، 30 کے قریب زخمی ہوئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، بڑی آفت ہے۔ لیکن اگر آپ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی دیکھیں، ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی دیکھیں، تو یہ تو جگہ بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس قوم نے اس وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہو تبدیلی کے نام پر، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے جناب خاتون اول سمیت پاک بدن کے دربار کو سجدہ کر رہا ہے، جو قوم اور اس قوم میں اہل حدیث کہلوانے والے بھی ہیں، جو نون لیگی سپورٹر ہیں علامہ ساجد میر صاحب کی صورت میں، واہ وارے تو چنگا اہل حدیث ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ جب آپ ڈوب کر مریں گے تو وہ تالاب اور وہ ندی بھی میرے خیال میں ساری مردود اور ناپاک ہو جائے گی۔ جو قوم عمران خان جیسے لوگوں کو اپنا حکمران چنے، جو قوم نواز شریف جیسے لوگوں کو اپنا حکمران چنے، جو لوگ اپنے حکمران شہباز شریف جیسوں کا انتخاب کرے، جو قوم عثمان بزدار جیسوں لوگوں کو اپنا وزیر اعظم بنائے، جو قوم بلاول بھٹو زرداری جیسے مورتیوں کے جناب چرنوں میں بیٹھنے والے اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو اپنا قومی اسمبلی کا ممبر چنے، مجھے بتائیے اس قوم پر زلزلہ نہیں تو کیا آئے گا؟ اس قوم پہ مودی جیسا اور ٹرمپ جیسا بزدل اور مشرک اور بدبخت مسلط نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ جو وزیر اعظم عاطف میاں قادیانی جیسے لوگوں کو وزیر بنائے، بتائیے وہاں عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جو قوم فواد چودھری جیسے لوگوں کو اپنے وزیر بنائے، جو مدارس پر دن رات بھونکنا اپنا فرائض منصبی سمجھتے ہوں، وہاں زلزلہ نہیں آئے گا، وہاں مودی اور ٹرمپ مسلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑے کا انتظار کرو۔ لگتا ایسا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے، بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ جب ہم فواد چودھری جیسوں کو وزیر بنائیں، جو دن رات مدارس پہ بھونکتے اور بھونکے مارنے والے، جب ہم عمران خان جیسے لوگوں کو وزیر اعظم بنائیں، جو پاک وطن کو سجدے کرنے والے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائیں، شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنائیں اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں، تو کیا ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ اللہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی سزا ہے، آخرت کے مقابلے میں اور پچھلی ہلاک ہونے والی قوموں کے مقابلے میں بالکل برائے نام سزا ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں سرائکی میں ککڑ دی ویٹھ جتنی، آپ اس کو سرائکی لینگویج میں اتنا کہہ سکتے ہیں ککڑ دی ویٹھ جتنی، ککڑ کی ویٹھ بھی شاید اس سے بڑی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابو عامر یا ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اور یہ حدیث
بخاری کتاب الاشربہ 5590 میں، میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ، زنا، ریشم، شراب، میوزک، موسیقی، باجوں گاجوں کو حلال کر لیں گے، اور یہ ہے زلزلے آنے کا ریزن۔ زلزلے آنے کی کیا وجہ ہے کہ جناب زنا کو حلال کر لیا جائے گا۔ اب دیکھیے متے کے نام پر اور حلالے کے نام پر ہمارے ملک میں اور مسلمانوں میں زنا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے نا۔ اسی طرح فقہ حنفی میں ہے کہ جناب آپ رنڈی کو اجرت دیں، اس کے بعد آپ زنا کر لیں، آپ پر کوئی پاپ نہیں ہے۔ تو جب امت کے لوگ زنا اور ریشم اور شراب اور باجوں گاجوں کو حلال کر لیں گے، جس شخص کو ہم نے وزیر اعظم چنا، اہل حدیثوں تم بھی، بریلوی مسلمانوں تم بھی، دیوبندی مسلمانوں تم بھی، سب یہاں ان میں سے جتنے بے غیرت تھے، بے حیا تھے، لفنگے تھے، لچے بدماش تھے، انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ حالانکہ سب نے دیکھا اسلام آباد کی ڈی چوک میں کیا ہوا، کتنے کنڈم ملے، کتنے مرد و عورت کا جناب رضاکارانہ بے حیائی کا ارتکاب ہوا، کتنا ناچ گانا اور ڈانس باجا ہوا۔ وہ کیا ہے، وہ ان کا میوزک کار ڈیچی ہے یا پیچی، تو ڈی جے کتنا گانا میوزک اور موسیقی ہوا۔ تو جب ایک قوم کا وزیر اعظم بے حیا ہو، آگے اس قوم میں سے بے حیا لوگ ایسے شخص کو سپورٹ کرنے والے ہوں، جب ہمارے موبائلوں میں فلمیں اور ڈرامے نعوذ باللہ بھری پڑی ہوں، اللہ ہم کو بچائے اور معاف کرے، جب چنگے بھلے شخص کے موبائل میں اور میموری کارڈ کے اندر میوزک، موسیقی اور گانا بھرمار موجود ہو، اور خان جیسے لوگوں کو ووٹ دینے والے ہوں، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے من سلوا اترے گا؟ قسم کعبے کے رب کی، آج اگر مودی جیسا کروڑوں کا پجاری ہم پہ مسلط ہے، اگر آج ٹرمپ جیسا اللہ اکبر کا نعرہ سن کر ڈر جانے والا ڈرپوک ہم پہ مسلط ہے، یہ ہمارے برے اور گندے اعمال کی تھوڑی سی سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی سزا ہے۔ فرمایا میری امت میں کئی لوگ ہوں گے، جیسا کہ آج پی ٹی آئی والے ہیں، یہ گانے اور میوزک کی سیاست یہ پی ٹی آئی ہی لے کر آئی ہے نا۔ تو میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ، زنا، ریشم، شراب، باجا گاجا حلال کر لیں گے۔ یہ ہے زلزلے آنے کا ریزن۔ آگے سنیے، اور کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، فقیر آ کر اپنی حاجت بیان کرے گا، فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا، میاں اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا، وہ کہے گا آج جا کل آنا، یعنی فقیر کو خالی واپس لوٹا دے گا، غریب اور محتاج کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے دوسرا ریزن۔ آج جناب جس کو زکوٰۃ دینی ہے، جس کو عشر دینا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کھیت کھلیان ہے، نہ عشر دیتے ہو، نہ زکوٰۃ دیتے ہو، نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو، تو اللہ کا عذاب تو آئے گا نا۔ پھر تمہاری لاکھوں کی گاڑی کھڈے میں گر کر تباہ تو ہوگی۔ جیسا کہ کل کے زلزلے میں روڈ پھٹ گئے، ٹوٹیاں، لائیاں، 20 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی گاڑیاں منٹوں میں نیست و نابود ہو گئی۔ فقیر کو 10 روپے دیتے ہوئے تجھے موت پڑ رہی تھی۔ آگے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا اور ان پر پہاڑ گرا دے گا، اور کئیوں کی شکلیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں میں بدل دے گا۔ ابھی تو زلزلہ آیا ہے، نعوذ باللہ ہم بندر اور خنزیر بننے کا انتظار کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔
اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا، اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہی اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ بچا لینا۔ ابھی تو 5.کچھ کا زلزلہ آیا، جبکہ نلائق وزیر کہہ رہا تھا 7 آیا۔ جیو نیوز اور بی بی سی رپورٹ کے مطابق 5 کا زلزلہ آیا۔ یہ ابھی تو زلزلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دیا جائے گا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ آگے کیا ہے؟ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں کتاب الفتن حدیث نمبر 4020، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو شراب پئیں گے لیکن نام کچھ اور رکھ لیں گے، جیسا کہ مختلف نام رکھنے والوں نے نام رکھ لیے، اور جناب انہیں روح کی غذا کے نام پر اور سکون اور آرام کے نام پر اور اس طرح بے شمار نام تبدیل کر کے جو چیزیں اللہ نے حرام کی انہیں حلال بنا لیا گیا۔ کیا شراب کا احساس نہیں ملتا؟ کیا رنڈی خانے کا احساس نہیں ملتا؟ کیا جناب گانے بجانے کو فنکار اور میوزک کار اور موسیقار کہہ کر حلال نہیں بنایا گیا؟ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ کہ مسلمانوں کے اندر آج یہ خرابیاں پوری طور پر موجود ہیں اور چیزوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں اور کر دیے گئے ہیں۔ تو جب شراب عام ہوگی، زنا عام ہوگا، باجے گاجے عام ہو جائیں گے اور انہیں حلال سمجھ لیا جائے گا۔ ایک ہے کہ انہیں حرام سمجھ کر کرنا اور پھر توبہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جناب انہیں حلال بنا لینا اور ان کو کھلے عام کرنا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی وجہ، نافرمانیاں اور شرک آج اس امت میں بحثیت قوم، شرک بھی پوری طرح جوبن پر ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی پوری طرح عروج پر ہیں۔ یہ زلزلے ہیں، آئندہ انتظار کیجئے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب کئی لوگوں کو قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اور یہ وہ عذاب ہے کہ جو اللہ نے یہودیوں پر نازل کیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ زلزلے سے پہلے یا زلزلے کے وقت اپنی صبح شام کی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ ہم تیری عظمت کی پناہ طلب کرتے ہیں، تیری عظمت کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے ہلاک کیے جائیں، زلزلہ آئے، مائنڈ پھٹے اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اے اللہ ہم تیری عظمت کی پناہ طلب کرتے ہیں اور تیری عظمت کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور جو ان حادثات میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان نمازی معاہد ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام پر اور اہل پاکستان پر اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کرے۔ اللہ اپنے عذاب بھی ہم سے ہٹائے، وہ چاہے مودی اور ٹرمپ کی صورت میں ہے یا زلزلے اور سیلاب کی صورت میں ہے۔ اللہ ہمیں فرمانبردار امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔